چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلے تو یہ کہ میں آپ سب کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھ ناچیز کی خاکسار کی اس التجا کو اتنی پذیرائی بخشی کہ میں نے عرض کیا کہ اس چیپٹر کو لکھنا چاہیے، تو آپ نے ماشاءاللہ اسے لکھا، اور یہ سب مطلب اکثر مجھے میسج پہ بتا دیا گیا، بتاتے رہے آپ لوگ کہ بھی ہم نے لکھ لیا، تو میں نے لکھ لیا، تو اچھا لگا دیکھ دیکھ کے، بہت ہی خوشی ہوئی۔ امید ہے کہ کچھ سمجھ بھی آیا ہوگا۔ تو جو باقی اس کی کسر رہ گئی ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے اس چیپٹر کو ریڈ کر کے دوبارہ دیکھیں کہ کیا اس میں مزید اضافہ۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو چیپٹر ہے انسان، فرشتہ اور جنات، اب اس چیپٹر میں بیسیکلی تاج الدین بابا اولیاء ناگپوری، جو کہ حضور قلندر بابا اولیاء کے رشتے میں نانا لگتے ہیں، اور حضور قلندر بابا اولیاء کی جو روحانی تربیت ہے وہ انہوں نے فرمائی جب حضور قلندر بابا اولیاء انٹر میں داخلہ لینے کو بے چین تھے یا لینا چاہ رہے تھے، ان کے والد صاحب ان کو وہاں داخل کروانے لگے، تو تاج الدین بابا اولیاء نے ان کو ٹیک اوور کر لیا اور ان کے والد سے کہا کہ بس یہ جتنا پڑھ لیا کافی ہے، آگے سے میں خود پڑھاؤں گا۔ تو اس کے بعد انہوں نے کتنے سال، 9 سال کہتے ہیں کہ وہ ان کی روحانی تربیت فرمائی۔ تو دیکھ لیجئے کہ اس کا کیا ہے کہ آج وہ صدر الصدور کے عہدے پہ ہیں، امام ہیں سلسلہ عظیمیہ کے۔ تو یہ ہمارے لیے کتنی بڑی سعادت ہے کہ ہم اس ہستی کا سے ایک نسبت رکھتے ہیں، اور ان کی کہی ہوئی باتیں جو کہ حضور تاج الدین بابا اولیاء کی وہ باتیں جو حضور قلندر بابا اولیاء نے ان کی کتاب تذکرہ تاج الدین بابا اولیاء کے نام سے ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے اس میں لکھی ہیں۔ تو یہ ساری باتیں موجود ہیں، لیکن یہاں پہ حضور مرشد کریم نے اس کو نظریہ رنگ و نور میں شامل کر دیا۔ نظریہ رنگ و نور میں اس لیے شامل کیا کہ یہ پورے نظریہ رنگ و نور کا خلاصہ ہے۔ یہ جو تحریر ہے یہ ساری وہی باتیں ہیں جو پوری کتاب میں ہم نے جستا چیپٹر بائی چیپٹر پڑھی، وہ سارے پوائنٹس آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے، آپ نے خود بھی مطالعہ فرمائے، اور یہ سارا۔ تو میں آپ کی اجازت سے یہ ریڈنگ کر کے اس کے کوئی اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہوں تو وہ ساتھ ساتھ کر لیں، بے شک، یا میں اس کی وضاحت کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی؟ ہاں، وہ میں ساتھ ساتھ عرض کرتا ہوں جی، وہ ساتھ ساتھ انشاءاللہ وضاحت ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں اس کو لفظ بہ لفظ پڑھوں گا اور ساتھ میں کوشش کروں گا کہ جو بھی اس کی وضاحت ضروری ہے وہ عرض کرتا رہوں، ٹھیک ہے جی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان، فرشتہ اور جنات، نظریہ رنگ و نور کے پیروکار حضرات اور اولیاء کرام کس طرح سوچتے ہیں، یعنی یہ سارے جو اولیاء کرام ہوتے ہیں یہ اصل میں نظریہ رنگ و نور کے پیروکار ہوتے ہیں۔ اب نظریہ رنگ و نور کیا تھا وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک لمحہ ہے، اس کی تقسیم ہے، اور آگے وہ لہروں کے ذریعے سارا نظام چل رہا ہے۔ یہ بات آپ کے تو ذہن میں آ چکی ہے، کس طرح سوچتے ہیں اور ان کی فہم و فراست میں نور کس حد تک کام کرتا ہے، اس کے بارے میں حضرت قلندر بابا اولیاء فرماتے ہیں
یعنی ان کی فہم و فراست. فہم بھی بات کو سمجھنے کو کہتے ہیں اور فراست بھی بات کو سمجھنے کو کہتے ہیں. بات سمجھنے کے پروسیس کو فراست کہتے ہیں. ویسے فرض کا لفظ جو ہے یہ فاصلہ ناپنے کے لیے ہوتا ہے. تو فراست کا مطلب ہے ذہن کہاں تک پہنچتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ میرے نانا تاج الدین ناگپوری خصوصی مسائل ہی میں نہیں بلکہ عام حالات میں بھی اپنی گفتگو کے اندر ایسے مرکزی نقطے بیان کر جاتے تھے جو براہ راست قانون قدرت کی گہرائیوں سے ہم رشتہ ہیں. یعنی ان کا ذہن چونکہ ہمہ وقت قوانین قدرت کے تحت سوچتا تھا، لہذا جب وہ گفتگو کرتے تھے تو اس گفتگو میں بھی قدرت کے قوانین نظر آتے تھے. یعنی ان کو گویا قدرت کے قوانین کا اتنا زیادہ وہ انہماک تھا. کبھی کبھی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کے ذہن سے تسلسل کے ساتھ سننے والوں کے ذہن میں روشنی کی لہریں منتقل ہو رہی ہیں. اب یہاں پہ میں ایک دفعہ پھر آپ کو یاد کرا دوں کہ روشنی کی لہروں سے مراد ہے احساسات. روشنی کی لہروں سے مراد ہے تصورات بلکہ، ٹھیک ہے جی، کہ یعنی وہ جو سن رہے ہوتے تھے ان کی تصویریں بن رہی ہوتی تھیں. یہ مطلب ہے اس کا کہ تسلسل کے ساتھ سننے والوں کے ذہن میں روشنی کی لہریں منتقل ہو رہی ہیں. یعنی جو بات وہ سنتے تھے اس کی تصویریں چل رہی ہوتی تھی. اور یہ بات حضور مرشد کریم نے کہی ہے کہ جب کوئی روحانی بندہ گفتگو کرتا ہے تو اس کے زیر اثر، اس گفتگو کے زیر اثر سننے والے کی سماعت پہ ایسا اثر مرتب ہوتا ہے کہ اس کے ذہن میں اس چیز کی تصویر بنتی ہے. حضور مرشد کریم نے تو یہاں تک کہا کہ اگر وہ کہے کبوتر تو لوگوں کو اپنے ذہن میں کبوتر دکھتا ہے. تو یہ مطلب ہے اس کا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے سننے والوں کے ذہن میں روشنی کی لہریں منتقل ہو رہی ہیں. اور ایسا بھی ہوتا کہ وہ بالکل خاموش بیٹھے ہیں اور حاضرین منوان ہر وہ بات اپنے اپنے ذہن میں سمجھتے اور محسوس کرتے ہیں جو نانا صاحب کے ذہن میں ہوتی تھی. یعنی کہ وہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ سوچ رہے ہیں، تو اسی موضوع پہ وہ خیال کی لہریں گویا ٹیلی پیتھیکلی ان کے ذہنوں میں منتقل ہو رہی ہوتی تھی. اب یہ بات بالکل عام تھی، یعنی کہ یہ بات تو بالکل ہی عام تھی کہ چند آدمیوں کے ذہن میں کوئی بات آئی، یعنی جب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ذہن میں کوئی بات آئی اور یکا یک نانا نے اس کا جواب دے دیا. یعنی کسی کے ذہن میں کوئی سوال آیا تو سوال کی لہر گویا تاج الدین بابا اولیاء نے محسوس کی اور اس کے جواب میں کوئی بات فرما دی. مرہٹا راجا رگھو راؤ ان سے غیر معمولی عقیدت رکھتا تھا. یہ جو راجا تھا مرہٹا ایک قوم ہے، تو چونکہ اس کا ایک مسئلہ ہوا تھا تو اس کی مطلب ہے بیٹی کا وہ بچے کا قصہ تھا، تو وہ پتہ اس وقت تاج الدین بابا اولیاء وہاں پہ مطلب قید میں تھے. وہ پاگل خانے میں لوگوں نے جذب کی وجہ سے مجذوب تھے نا، تو انہیں وہاں پہ رکھا ہوا تھا. تو وہ وہاں جاتے تھے لوگ ان سے، تو مرہٹا راجا بھی گیا ان سے، تو انہوں نے جا کے کہا کہ بھئی ٹھیک ہو جائے گا. تو وہ اللہ نے کرم کیا جو بھی تھا. تو پھر وہ بعد میں انہیں اپنے ساتھ اپنے وہاں سے مطلب ہے وہ پاگل خانے سے نکلوا کے تو اپنے پاس اپنے سلطنت میں لے آئے، اپنے محل میں لے آئے اور ان کے لیے کمرہ اور ایک دو نوکر مختص کر دیے. تو بہت ہی عقیدت رکھتا تھا. تو لوگ ان سے ملنے آتے تھے تو
وہ بھی بیٹھا ہوتا تھا، سنتا تھا ان کی باتیں. تو مہاراجہ مخفی علوم سے مس بھی رکھتا تھا اور اس کے اندر فیضان حاصل کرنے کی صلاحیت موجود تھی. فیضان کا مطلب ہے کہ روحانی باتوں کو جاننے کی، روحانی بندے کی باتوں کو سمجھنے کی صلاحیت کا مطلب ہے فیضان حاصل کرنا، یعنی ان میں یہ صلاحیت تھی. تو ایک مرتبہ مہاراجہ نے سوال کیا کہ بابا صاحب ایسی مخلوق جو نظر نہیں آتی، مثلا فرشتہ یا جنات، اور وہ خبریں متواتر کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی کہ لگاتار اس کے بارے میں اطلاعات ملتی رہتی ہیں. خبر متواتر یعنی لگاتار لوگوں سے کہیں نہ کہیں بات آتی رہتی ہے. پھر جتنی آسمانی کتابیں ہیں ان میں اس قسم کی مخلوق کے تذکرے ملتے ہیں. ہر مذہب میں بدروحوں کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ کہا گیا ہے. اب مزے کی بات یہ، بدروحوں کے بارے میں جو ہے وہ ہندو مذہب میں زیادہ کہا گیا ہے. دیگر مذاہب میں جو وحی کی طرزوں کے تحت مذاہب ہیں اس میں بدروحوں کا تذکرہ بہت ہی کم ہے. یہ نہیں کہ ہے نہیں، لیکن کم ہے. لیکن عقل اور علمی توجیحات نہ ہونے سے ہم انسانوں کو سوچنا پڑتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہوئے رکتے ہیں کہ ہم سمجھ گئے. تجربات جو کچھ زبان زد ہیں وہ انفرادی ہیں، اجتماعی نہیں ہیں. تو آپ اس مسئلے پہ کچھ ارشاد فرمائیں. یعنی انہوں نے سوال یہ کیا کہ یہ مخلوق جو نظر نہیں آتی، جیسے روح ہو گئی، جیسے جن ہو گیا، جیسے فرشتہ ہو گیا، تو لیکن اس کے تذکرے سبھی الہامی کتابوں میں موجود ہیں، اور اگر ان کے بارے میں کسی نے کوئی بات کی تو اس کا ذاتی تجربہ ہے، وہ انڈیویجول ایکسپیرینس ہے اس کا. وہ یہ نہیں ہے کہ جب کسی نے کوئی جن نظر آ رہا ہو تو اس کے پاس بیٹھے وہ سب کو بھی نظر آ رہا ہو. اگر کسی نے فرشتہ دیکھا تو یہ بھی نہیں ہے کہ سبھی کو فرشتے دیکھ رہے ہوں. تو وہ صرف ایک انفرادی کیفیت ہوتی ہے. تو اس پہ ذرا کچھ روشنی ڈالتے ہیں. یہ سوال دیکھیں ذرا کتنا زبردست ہے. اب سوال انہوں نے بیسیکلی اس مخلوق کے بارے میں پوچھا جو مظاہر کی صورت میں نظر نہیں آتی، ظاہر نہیں ہے، یعنی غیب میں. تو اس کے جواب میں جس وقت یہ سوال کیا گیا تو تاج الدین رحمت اللہ علیہ لیٹے ہوئے تھے، ان کی نگاہ اوپر تھی. فرمانے لگے میاں رگھو راؤ، دیکھیں کیا بچوں کی طرح ایڈریس کیا انہیں، میاں رگھو راؤ، ہم سب جب سے پیدا ہوئے ہیں ستاروں کی مجلس کو دیکھتے ہیں. وہ اوپر دیکھ رہے تھے تو وہیں سے بات شروع کرتی کہ ہم آسمان کو دیکھ رہے ہیں، ستاروں کی مجلس کو دیکھ رہے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں. شاید ہی کوئی رات ایسی ہو کہ ہماری نگاہیں آسمان کی طرف نہ اٹھتی ہوں. ویسے مزے کی بات یہ آج کل لوگوں کو نہیں دکھتے، کیونکہ آج کل ہم لوگ کمروں میں رہتے ہیں. پہلے لوگ گرمیوں میں خاص طور پہ باہر چارپائیوں پہ ہوتے تھے تو آسمان ہی کو دیکھتے تھے. تو آج کل اس لیے بھی ہمارا تعلق آسمان سے ٹوٹا ہوا ہے. تو بڑی مزے کی بات ہے. کہنے میں بھی یہی آتا ہے کہ ستارے ہمارے سامنے، ٹھیک ہے، ہم ستاروں کو دیکھ رہے ہیں، ہم آسمانی دنیا سے روشناس ہیں. یہ انہوں نے تبصرہ کیا. لیکن ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ اور ماہ و انجم کی وہ کون سی دنیا ہے؟ ماہ و انجم، ماہ چاند کو، انجم ستاروں کو. ماہ و انجم کی وہ کون سی دنیا ہے جس سے ہم روشناس ہیں؟ اب اس کی تشریح ہمارے بس کی بات نہیں.
وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ قیاس آرائی سے زیادہ نہیں ہوتا. یعنی اگر ہم سے کوئی پوچھے یہ ستارے کیا ہیں، یہ رات کیا ہے، تو ہمارے پاس اس کا کوئی ٹھوس جواب تو ہے نہیں. یعنی صرف قیاس ہے، اندازے کی باتیں یا سنی سنائی باتیں، وہ بھی کسی طرح بیسڈ نہیں ہے حقائق پہ. اور پھر بھی سمجھتے ہیں. سمجھتے یہی ہے کہ ہم جانتے ہیں. یعنی انسان کی جہالت پہ تبصرہ فرمایا پہلے جملے میں. زیادہ حیرت ناک امر یہ ہے کہ جب ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ انسان کچھ نہ کچھ جانتا ہے، تو یہ قطعاً نہیں سوچتے کہ دعوے کے اندر حقیقت ہے یا نہیں. یعنی جب انسان یہ دعویٰ کرتا ہے، دیکھیں روحانی بندہ کہاں دیکھ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جی میں کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ اس دعوے میں حقیقت کہاں ہے؟ کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. یعنی انسان جو کچھ جانتا ہے اس کی نگیشن کر دی اور فرمایا جو کچھ میں نے کہا ہے اسے سمجھو، پھر بتاؤ کہ انسان کا علم کس حد تک مفلوج ہے. انسان کچھ نہ جاننے کے باوجود اس کا یقین رکھتا ہے کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں. اب یہ جو باتیں ہیں، یہ ستارے، یہ چیزیں دور پرے کی ہیں. یعنی یہ ستارے یہ تو دور پرے کی چیزیں ہیں، جو چیزیں ہر وقت انسان کے تجربے میں، ان پر بھی نظر ڈالتے جاؤ. یعنی آئیے ذرا اس پہ بھی نظر ڈال لیں. دن طلوع ہونا، یعنی دن طلوع ہوتا ہے. اب دن کا طلوع ہونا کیا شے ہے ہمیں نہیں معلوم. اب طلوع ہونے کا مطلب کیا ہے ہم نہیں جانتے. کہ رات دن کیا ہیں، اس کے جواب میں بس اتنی بات کہہ دی جاتی ہے کہ یہ دن ہے اور اس کے بعد رات ہوتی ہے. یہ ہے نوع انسانی کا تجربہ. یعنی آپ غور کریں، ہمارے پاس اتنے سامنے کے ہر وقت جو سامنے کی چیزیں ہیں ہمیں اس کے بارے میں نہیں معلوم کہ یہ دن کیا ہے، یہ رات کیا ہے، یہ ستارے کیا ہیں، یہ چاند کیا ہے، یہ سورج کیا ہے، نہیں پتا. لیکن سمجھے یہ بیٹھے ہیں. جی فرمائیے. آگے میرا خیال ہے کہ اس کا جواب آئے گا تو اسی پہ آنے دیجیے. یا میں عرض کر دوں، دن کا طلوع ہونا اصل میں حواس کی رفتاروں کا سلو ہونا ہے. دیکھیے رات کا مطلب ہے ہمارے حواس کی رفتاریں بڑھ گئی. دیکھیں نا قرآن حکیم میں اب لیل اور نہار کا کتنا ہم نے تذکرہ پڑھا. حضور مرشد کریم نے کتنی جگہ لکھا، بار بار وضاحت کی کہ نیند کے حواس، خواب کے حواس، یہ سارا حواس کی رفتاریں ہیں. لیکن ہم لوگ کیا کہتے ہیں، سورج نکلتا ہے تو دن طلوع ہوتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے تو شام ہو جاتی ہے، پھر رات ہو جاتی ہے. ہماری کوئی پتہ نہیں ہے، ایسے بس اندازے سے گفتگو کریں. ٹھیک ہے نا. اب آپ کے سامنے جب کوئی کہے، اب آپ کو پتہ چل گیا نا کہ حواس کی رفتاریں، لیکن ابھی آپ کو حواس کا نہیں پتا، رفتاروں کا نہیں پتا، وہ کیسے بڑھتی ہیں کیسے گھٹتی ہیں. اگر یہ پتہ چل جائے گا تو کوئی آپ کے سامنے کہے کہ جی وہ سورج کے نکلنے کو دن کا نکلنا کہہ رہے ہیں یا طلوع ہونا کہہ رہے ہیں، تو آپ ہنسی پڑیں گے، کہیں گے ٹھیک ہے یار تم جو بھی کہہ رہے ہو صحیح ہے. میاں رگھو راؤ ذرا سوچو، کیا سنجیدہ طبیعت انسان اس جواب پر مطمئن ہو جائے گا؟ دن رات فرشتے نہیں ہیں، جنات نہیں ہیں، پھر بھی وہ مظاہر ہیں جن سے ایک فرد واحد بھی انکار نہیں کر سکتا. چلیں فرشتہ اور جن تو نہیں دیکھا آپ نے، آپ کو اس کی وہ جو ان کا تھا نا کہ انفرادی شہادت، کہ وہ تو انفرادی تجربہ ہے، اجتماعی نہیں ہے، کہا تھا نا انہوں نے. اس کے جواب میں فرما رہے ہیں کہ اب یہ دن اور رات کو تو تمہاری اجتماعی شہادت حاصل ہے، تو اس کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ یہ پھر بھی وہ مظاہر ہیں جن سے ایک فرد واحد بھی انکار نہیں کر سکتا. تم اتنا کہہ سکتے ہو کہ دن اور رات کو نگاہ دیکھتی ہے اس لیے قابل یقین ہے،
لیکن یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ نگاہ کے ساتھ فکر بھی کام کرتی ہے. اگر نگاہ کے ساتھ فکر کام نہ کرے تو زبان نگاہ کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتی. دراصل نگاہ اور فکر سارے کا سارا عمل تفکر ہے. یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سارا نظام سوچوں کا تانا بانا ہے. اگر ہم کوئی چیز دیکھ رہے ہیں اور ہمارا دھیان اس کی طرف نہیں ہے تو وہ چیز ہمارے فکر کے سانچے میں فٹ نہیں بیٹھ سکتی، تو وہ نظر بھی نہیں آتی. اس لیے بتا رہے ہیں فکر ہی کے ذریعے تجربات عمل میں آتے ہیں. اب تم نگاہ کو تمام حواس پر قیاس کر لو. تمام حواس پر قیاس کر لو یعنی باقی حواس کو بھی نگاہ کی طرح سمجھو. یعنی ہمارا دیکھیں نا، اگر ہم کسی چیز پہ ہاتھ رکھیں اور ہمارا دھیان اس طرف نہ ہو تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہم نے کس چیز کو ہاتھ لگایا. اگر آپ سوئے ہوئے ہوں تو آپ کے کان میں آوازیں پڑ رہی ہیں تو آپ کو نہیں پتہ چلتا کیونکہ دھیان آوازوں کی طرف نہیں ہوتا. اسی طرح اگر آپ کا دھیان کہیں اور ہے تو آپ کو کسی چیز کی خوشبو نہیں آ رہی. تو خوشبو نہ آنا کیا ہوا کہ توجہ جو ہے وہ اس طرف مبذول نہیں ہے. یعنی خوشبو تو موجود ہے، ہر وقت موجود ہے، لیکن آتی کب ہے؟ جب دھیان اس طرف جاتا ہے. یہ کہا تم نگاہ کو باقی تمام حواس پر قیاس کر لو. یعنی سمجھو کہ یہ نگاہ اور باقی حواس سب کے سب گونگے، بہرے اور اندھے ہیں. گونگے بھی ہیں، بہرے بھی اور اندھے بھی. یعنی اگر توجہ نہیں ہے، دھیان نہیں ہے، فکر نہیں ہے پیچھے ان کے، تو یہ حواس خود کچھ بھی نہیں کام کر رہے. حالانکہ یعنی تفکر ہی حواس کو سماعت اور بصارت دیتا ہے. یعنی اصل میں یہ سماعت اور بصارت کیا ہیں؟ یہ بھی تفکر ہی ہے. یہ فرمایا کہ تفکر پیچھے سوچ نہ چل رہی ہو تو نہ دکھتا ہے نہ سنائی دیتا ہے. سمجھا یہ جاتا ہے کہ حواس تفکر سے الگ کوئی چیز ہے. سمجھا یہ جاتا ہے کہ فکر الگ ہے اور ہمارے حواس الگ ہیں. اب دیکھیں کیسی وضاحت فرما رہے ہیں. حالانکہ یہ الگ نہیں ہے، تفکر سے الگ ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. اور کہا اگلا جملہ بہت ہی تاریخی جملہ ہے کہ انسان محض تفکر ہے، فرشتہ محض تفکر ہے، جنات محض تفکر ہے. الحاظل قیاس یعنی اسی طرح آپ سوچتے جائیں، ہر ذی ہوش تفکر ہے. اب شیر اپنی جگہ ایک تفکر ہے، بکری اپنی جگہ ایک تفکر ہے، چوہا اپنی جگہ ایک تفکر ہے. یہ ہر چیز، مکھی اپنی جگہ ایک تفکر ہے، مچھر اپنی جگہ ایک تفکر ہے. اس کی اپنی سوچوں کا تانا بان ہے. اس سوچ کی، خیال کی لہروں کا ایک اجتماع جو ہے وہ چیزیں بنا رہے ہیں. ذرا غور کریں کتنے بڑے راز وہ کیسے بولتے چلے جا رہے ہیں. اور ہمیں اور آپ کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ انہوں نے کیا ارشاد فرمایا. یعنی تاج الدین بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس گفتگو میں ایک ایسا مقام آ جاتا ہے جہاں کائنات کے کئی راز منکشف ہو جاتے ہیں. غور سے سنو، ہمارے تفکر میں بہت سی چیزیں ابھرتی رہتی ہیں. دراصل وہ باہر سے آتی ہیں. انسان کے علاوہ کائنات میں جتنے تفکر جن کا تذکرہ ابھی کیا گیا ہے، یہ فرشتے اور جنات، ان سے انسان کا تفکر اسی طرح متاثر ہوتا رہتا ہے جس طرح انسان خود اپنے تفکر سے متاثر ہوتا ہے. اب یہ جملہ دیکھ جی،
آپ سورج کو دیکھتے ہیں تو آپ اس کی روشنی کا اثر لیتے ہیں. اسی طرح تمام انبیاء کرام کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ فرشتے وہی لے کر آتے تھے ان کے پاس. یعنی فرشتہ جو ہے وہ وہی کیسے لے کر آتا تھا؟ یہ فرشتہ اپنا مطلب کہ اللہ کے کہنے پہ وہ تفکر ہی تو شیئر کر رہا ہے. جو اللہ اس کو دے رہا ہے وہ آپ کے یہاں پہ دے رہا ہے. اسی طرح جب انسان اپنے نیابت کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے تو اس کی سوچیں، اس کی فکر دیگر مخلوقات کو متاثر کرتی ہیں. آپ چھوٹی سی مثال لیں، آپ کے گھر میں پودے لگاتے ہیں تو یہ آپ کا تفکر جو ہے وہ پودے بنا رہا ہے، ہاں یا نہیں؟ اسی طرح آپ غور کریں کہ جتنے لوگ پیچیدہ ذہن کے ہوتے ہیں ان کے اوپر جن آتے ہیں، ان کو آسیب چمڑتے ہیں، ہاں یا نہیں؟ کیا مطلب ہوا کہ انسان کا تفکر جو ہے وہ جناتی شکل اختیار کر لیتا ہے. میں نے عرض کیا نا کہ یہ دیکھیں سامنے کی باتیں ہیں، آپ نے غور نہیں کیا، میں نے آپ کی توجہ دلا دی، اب کریں گے غور. ٹھیک ہے؟ فرمایا کہ یعنی کہ انسان کے علاوہ جتنے، یعنی کہ انسان کا تفکر اسی طرح متاثر ہوتا ہے جس طرح انسان خود اپنے تفکر سے متاثر ہوتا ہے. اور قدرت کا چلن یہ ہے، یہ قدرت کا طریقہ ہے کہ وہ لامتناہی تفکر سے تناہی تفکر کو فیضان پہنچاتی رہتی ہے. دیکھیں قدرت کے علاوہ قدرت بھی ایک تفکر ہے، ایک لامتناہی تفکر. صاف تو کہہ گئے وہ کہ قدرت ایک لامتناہی تفکر ہے، ایسا تفکر جس کی کوئی اور چھوڑ ہی نہیں ہے، حدیں ہی نہیں ہیں. اور وہ یہ جو چھوٹے چھوٹے تفکر کے جزیرے بناتا ہے، قدرت خود بناتی ہے، وہ چاہے مکھی مچھر کیڑا مکوڑے ہوں، چاہے وہ حضرت انسان ہو یا فرشتہ جنات ہوں. یہ لامتناہی تفکر ان چھوٹے چھوٹے تفکر کے سانچوں کو فیڈ کرتا ہے، اسی کو فیضان کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ پوری کائنات میں اگر قدرت کا یہ فیضان جاری نہ ہو تو کائنات کے افراد کا یہ درمیانی رشتہ کٹ جائے. ایک تفکر کا دوسرے تفکر سے کو متاثر کرنا بھی قدرت کے طرز عمل کا جزو ہے. یعنی اب جیسے میں نے مثال عرض کی، آپ چاند کو دیکھتے ہیں کیسے اچھا لگتا ہے، لطافت کا احساس ہوتا ہے. سورج کو دیکھیں تپش محسوس ہوتی ہے. تو یہ ایک تفکر دوسرے تفکر کو متاثر ہی تو کر رہا ہے، لیکن یہ چونکہ مظاہر کا تفکر ہے، یہ ہمارے اور آپ کے حواس میں سامنے ہیں، لہذا ہم اس کو مان رہے ہیں. لیکن فرشتہ جنات یہ بھی تفکری ہیں اور یہ بھی ہمیں اسی طرح انسپائر کرتے ہیں، بشرطے ہم اس کو وصول کرنے کے لیے حیوانی لیول سے اٹھ کر انسانی اور پھر اس کے بعد روحانی لیول پہ آ چکے ہوں. ٹھیک ہو گیا؟ انسان پابا گل ہے، یعنی مٹی میں قید ہے. گل کہتے ہیں مٹی کو. تو پا یعنی اس کے پیر، با میں، پابا گل اس کے پیر مٹی میں ہیں. جنات پابا ہیولا ہیں، جنات کے پیر جو ہیں وہ ہیولے میں قید ہیں، پکڑے ہوئے ہیں. اور فرشتے پابا نور ہیں. یعنی فرشتوں کا تفکر بہت لطیف ہوتا ہے، بہت ہی لطافت رکھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں اپنی مرضی نہیں ہوتی. یہ تفکر تین قسم کے ہیں. یہ تین قسم کے تفکر ہوئے، یعنی تفکر کی تین قسمیں کر دی. اور یہ تینوں ہی کائنات ہیں، یعنی کہ یہ تینوں تفکر جو ہیں یہ ہیں کائنات. یعنی ان تینوں کی آپس کی کیا کہتے ہیں انٹر ایکشن، آپس کا رابطے
اور اس کا تانا بانا جو بنتا ہے یہی کائنات کو وجود بخشے ہوئے ہیں. اور اگر یہ تینوں مربوط نہ رہیں، یعنی آپس میں رابطہ نہ رہے، اور ایک تفکر کی لہریں دوسرے تفکر کو نہ ملیں، تو رابطہ ٹوٹ جائے گا اور کائنات منہدم ہو جائے گی. اب آپ کہیں گے جی میرا تو نہیں کوئی رابطہ کسی سے، تو یہ کائنات کیوں نہیں ٹوٹ رہی؟ اب یہ ایسی مثال ہے کہ آپ ایک چھوٹے بچے کو دیکھیں، اب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کالج کیا ہوتا ہے، تو اسکول کیا ہوتا ہے، اور یونیورسٹی کیا ہوتی ہے. اور وہ کہے کہ جناب میرا، وہ پڑھے سنے ماں سے کہ تم اسکول جاؤ گے، تم کالج جاؤ گے، تم یونیورسٹی جاؤ گے، پھر ایک افسر بنو گے، انتظام چلاؤ گے. وہ کہتا ہے میں تو انتظام نہیں چلا رہا. تو یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ انتظام کیا ہوتا ہے؟ تو ہمارے سوال اس وقت اس درجے کے ہیں جیسے وہ 3 سال کا بچہ بائبل کر رہا ہو. اب یہ جو باتیں تاج الدین بابا اولیاء فرما رہے ہیں، اس کے پیچھے ایک پروفیسر کا ذہن کام کر رہا ہے، ایک سائنسدان کا ذہن کام کر رہا ہے. تو یہ بات آپ نے سنی ہے کہ کیونکہ ہم اس طرز کلام سے آشنا نہیں ہیں، ہمارے ارد گرد معاشرے میں اس طرح سے کوئی گفتگو کرتا نہیں ہے، تو ہمیں یہ تحریر ہی اجنبی لگ رہی ہے. یہ جو میں نے آپ سے التجا کی تھی، درخواست کی تھی کہ اسے لکھیں، اس کے پیچھے اس خواہش کے علاوہ خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی تکلیف میں ڈالنا یا کوئی اذیت دینا مقصود نہ تھا، بلکہ مطلب یہ تھا کہ آپ اس سے مانوس ہو جائیں. تو تاج الدین بابا اولیاء فرماتے ہیں کہ ثبوت یہ، اب دیکھیے کہ ہمارا تفکر ہیولا اور ہیولا قسم کے تمام جسموں سے فکری طور پر روشناس ہے، ساتھ ہی ہمارا تفکر نور اور نور کی ہر قسم سے بھی فکری طور پر روشناس ہے. اب یہ فکری طور پر روشناس کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہم ذہن میں مانتے ہیں کہ جن کوئی چیز ہے. ہم نے بچپن میں پہلے کہانیاں جو سنی، جنوں اور پریوں کے قصے ہی سن کے ذہن میں تصویر بنی ہوئی ہے، تو ہم فکری طور پر روشناس ہیں. ہم نے جو قصے کہانیاں سنے کہ فرشتے ہوتے ہیں، وہاں فرشتہ آ گیا تو وہ یہ ہو گیا، بہرحال یہ سارا ایک نظام ہے، تو ہم اس سے فکری طور پر مانوس ہیں، روشناس ہیں، روشناس واقف ہیں. حالانکہ ہمارے اپنے تفکر کے تجربات پابا گل ہیں، یعنی حالانکہ ہمارا اپنا جو سانچہ ہے تھنکنگ کا، وہ جو تانا بانا ہے، وہ سارے کا سارا مٹی میں قید ہے، مٹی میں پھنسا ہوا، یعنی کہ ہم مٹی کے جسم میں، پتلے میں قید ہیں. اور اسی وجہ سے یہی گڑبڑ ہے کہ ہم اپنے مٹی کے جسم کو اصل مانے ہوئے ہیں، لہٰذا اسی کی طرف سارا دھیان ہے. اگر کوئی چیز ہم جسمانی طور پہ محسوس نہیں کرتے تو ہم کہہ دیتے ہیں یہ تو موجود ہی نہیں ہے. تو یہاں پہ فرمایا کہ اب یہ بات واضح ہو گئی کہ ہیولا اور نور کے تجربات اجنبی تفکر سے ملے ہیں. یعنی یہ اجنبی لکھ دیا، میرا خیال ہے یہاں انسانی تفکر سے ملے ہوئے ہیں. ہیولا اور نور کے تجربات انسانی تفکر سے ملے ہوئے ہیں، یعنی انسانی تفکر کو نور کا بھی تجربہ ہے اور ہیولے کا بھی تجربہ ہے. اب مزید وضاحت، عام زبان میں تفکر کو انا کا نام دیا جاتا ہے، اور انا یا تفکر، اب دیکھیں یہاں پہ اس تفکر کو کیا کہا؟ انا. اور انا کسے کہتے ہیں؟ میں کو، یعنی میری ذات یا آپ کی ذات. انا، اسی تفکر کو انا کا نام دیا جاتا ہے. اور انا یا تفکر یہ اصل میں کیا ہے؟ ایسی کیفیات کا مجموعہ ہوتا ہے جن کو مجموعی طور پر فرد کہتے ہیں.
یعنی کوئی بھی فرد جو ہے وہ اصل میں کچھ کیفیات کا مجموعہ ہے، اور کیفیات اصل میں کیا ہیں؟ یہ تفکر ہیں۔ ذرا غور کریں کتنا کلیئر ہو گیا۔ ایک کیفیات کا مجموعہ فرد ہے، اور کیفیات اصل میں کہتے ہیں تفکر کو۔ اب کلیئر ہو گیا کہ ہماری ذات جو ہے یہ بھی ایک کیفیت ہے، یعنی انا جو ہے یہ کیفیات کا مجموعہ ہے۔ اب دیکھیں نا، ہم ہر وقت کیفیتوں سے تو گزرتے ہیں، کبھی خوش ہیں، کبھی خفا ہیں، کبھی سو رہے ہیں تو کبھی جاگ رہے ہیں، کبھی پیاس لگی ہے، کبھی بھوک لگی ہے، کبھی کوئی چیز چاہیے تو کبھی کوئی چاہیے۔ یہ سب کیفیتیں ہیں، اور ان کیفیتوں کو اصل میں کیا کہیں گے؟ تفکر۔ اب فرما رہے ہیں کہ اسی طرح کی تخلیق ستارے بھی ہیں اور ذرے بھی ہمارے شعور میں۔ یہ بات یا تو بالکل نہیں آتی یا بہت کم آتی ہے کہ تفکر کے ذریعے ستاروں، ذروں اور تمام مخلوق سے ہمارا رابطہ، ہمارا تبادلہ خیال ہوتا رہتا ہے۔ یہ لیں، ہمارے شعور میں یہ تو اول تو آتی نہیں ہے بات، یا آتی ہے تو بہت کم آتی ہے۔ جیسے مثال ہے کہ ستاروں اور ذروں سے ہمارا تبادلہ خیال ہوتا رہتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کب ہوتا ہے؟ میرا تو نہیں ہوتا، لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں بالکل ہوتا ہے۔ میں آپ کو مثالیں دیتا جاؤں گا، آپ کہیں گے ہاں بھائی یہ تو بات صحیح ہے۔ مثلا آپ سورج کو دیکھتے ہیں تو کیا ہے؟ سورج کی طرف سے اطلاع آ رہی ہے کہ بھی میں باہر ہوں، دھوپ ہے، روشنی ہے، تپش ہے۔ آپ چاند کو دیکھتے ہیں، اطلاع آ رہی ہے کہ نہیں؟ تبادلہ خیال ہی تو ہو رہا ہے۔ اسی طرح سورج بھی تو آپ کو دیکھ رہا ہوگا جیسے آپ سورج کو دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح جب آپ ستاروں کو دیکھتے ہیں تو گویا ستارے کی طرف سے اطلاعات ہی تو آپ کو آ رہی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ تبادلہ خیال۔ ابھی تو بتایا کہ وہ بھی تفکر ہے۔ اب اسی طرح کہیں جی ذرے کون سے ہیں؟ بھئی آپ گھر میں دیکھیں، نمک پڑا ہے سامنے، آپ دیکھتے ہی کہہ دیتے ہیں یہ نمک ہے، حالانکہ آپ نے چکھا تو ہے نہیں۔ چینی پڑی ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں یہ چینی ہے، حالانکہ آپ نے چکھی تو ہے نہیں ہے، لیکن آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ یہ چینی ہے؟ کہ عام زبان میں تفکر کو انا کا نام دیا جاتا ہے۔ تفکر کو انا یعنی جسے ہم میں کہتے ہیں نا، ذات، تو یہ انا یا تفکر ایسی کیفیات کا مجموعہ ہوتا ہے جن کو مجموعی طور پر فرد کہتے ہیں۔ اس طرح کی ایک تخلیق ستارے بھی ہیں، ذرے بھی۔ ہمارے شعور میں یہ بات یا تو بالکل نہیں آتی یا بہت کم آتی ہے کہ تفکر کے ذریعے ستاروں، ذروں اور تمام مخلوقات سے ہمارا تبادلہ خیال ہوتا رہتا ہے۔ اب یہ میں نے ستاروں یعنی چاند، سورج اور ستاروں کی بات، اور ساتھ میں یہ ذرات کی بات عرض کی۔ اسی طرح اب آپ دیکھیں کسی بھی درخت کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ درخت جو ہے وہ صحت مند ہے، تر و تازہ ہے، اسے پانی نہیں ملا، یہ مرجھا رہا ہے، یہ بڑا خوش ہے، اس پہ پھول آ رہے ہیں، اس پہ پھل لگنے والا ہے۔ یہ ساری کیا ہے؟ اطلاعات۔ اسی طرح پودے ہماری تفکر کی لہروں سے متاثر ہوتے ہیں۔ بیمار لوگوں کے گھروں کے پودے بھی بیمار ہو جاتے ہیں، یا بیمار جن گھروں میں ذہنی پیچیدگی ہوتی ہے وہاں پہ پودے پوری طرح تر و تازہ نہیں ہوتے۔ کیا مطلب ہوا؟ اس مخلوق سے ہمارا تبادلہ خیال ہوتا رہتا ہے۔ اب آپ کو کس نے بتایا کہ یہ اجوائن کا کہوا جو ہے یہ اجوائن کھانے سے پیٹ کا درد درست ہو جاتا ہے؟ ظاہر ہے کسی مخلوق میں یعنی کسی حکیم صاحب کو اجوائن کا پودا دیکھ کر خیال آیا، تو خیال کہاں سے آیا؟ کیوں جی؟ کہ بھئی اجوائن کا پودا جو ہے وہ ہمیں پیٹ درد میں مفید ہے۔ تو اس طرح سے یہ تفکر کی لہریں جو ہیں یہ ہمیں بہت کچھ دیتی ہیں اور ہم سے بہت کچھ لیتی بھی ہیں۔ تمام کائنات اس قسم کے تبادلہ خیال کا ایک خاندان ہے۔ پہلے بات تو یہ مطلب ہے حضور تاج الدین بابا اولیاء نے یہ ہمارے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کی کہ پوری کائنات جو ہے وہ تبادلہ خیال کر رہی ہے، یعنی اس کے ذرات، اس کی تمام موجودات
چاہے وہ ذرے ہوں یا ستارے اور کرے، پودے ہوں، حشرات الارض ہوں، یا اب آپ نے توجہ کی کبھی کہ آپ رات کو دیکھتے ہیں کہ مچھر آپ کو ڈھونڈ لیتا ہے حالانکہ اندھیرا ہو؟ مچھر اور اس کا مطلب ہے آپ کے درمیان کوئی تو ارتباط ہے نا. اب اسی طرح مکھیاں دن میں پریشان کر رہی ہیں، کیوں؟ بھائی ان کے درمیان ہمارا کوئی ربط ہے نا. جہاں انسان ہوگا وہیں مکھیاں آ جائیں گی. یہ کیا بات ہوئی؟ تو کوئی تو تبادلہ خیال ہو. ہاں جی، ظاہر ہے وہ آپ کا خون پینا چاہتا ہے اور آپ پلانا چاہتے ہیں. بھئی آپ کا خون اس کو پسند ہے نا، یعنی وہ بھی تو ابھی تو بتایا کہ ساری چیزیں تفکر ہیں، تو وہ بھی تو ایک تفکر ہے نا. ٹھیک ہو گیا؟ یہ جملہ رجسٹر کر لیں کہ پوری کائنات اس قسم کے تبادلہ خیال کا ایک خاندان ہے. ٹھیک ہو گیا؟ مخلوق میں فرشتے اور جنات ہمارے لیے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. تفکر کے اعتبار سے یہ ہمارے زیادہ قریب ہیں، اور تبادلہ خیال کے لحاظ سے ہم سے زیادہ مانوس ہیں. یعنی یہ اطلاع انہوں نے دی کہ ہم اگر کسی تفکر سے زیادہ مانوس ہیں تو وہ یہ فرشتہ ہیں یا جنات ہیں، اور اگر وہ کسی تفکر سے مانوس ہیں تو وہ آپ یعنی کہ حضرت انسان ہیں. نانا تاج الدین اس وقت ستاروں کی طرف دیکھ رہے تھے، کہنے لگے کہکشانی نظاموں اور ہمارے درمیان بڑا مستحکم رشتہ ہے. پے در پے جو خیالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں وہ دوسرے نظاموں اور ان کی آبادیوں سے ہمیں وصول ہوتے رہتے ہیں. اب یہ خیالات روشنی کے ذریعے ہم تک پہنچتے ہیں. یہ بھی راز بتا دیا کہ پورا خاندان لہروں کا یا خیالات کے تبادلے کا نظام ہے، اور یہ خیالات روشنی کے ذریعے ہم تک پہنچتے ہیں. روشنی کی چھوٹی بڑی شعاعیں خیالات کے لاشمار تصویر خانے لے کر آتی ہیں. انہی تصویر خانوں کو ہم اپنی زبان میں توہم، خیال، تصور اور تفکر وغیرہ کا نام دیتے ہیں. سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ ہماری اپنی اختراعات ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو مجھے خیال آ رہا ہے یہ مجھے آ رہا ہے، یہ میرا خیال ہے. یہ کہہ کے ہم بات شروع کرتے ہیں. میں یوں سمجھتا ہوں کہتے ہیں نا، تو یہ ہمارا خیال نہیں ہوتا. سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ ہماری اپنی اختراعات ہیں. اختراع یعنی اپنی کوئی بنائی ہوئی چیز ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ تمام مخلوق کی سوچنے کی طرزیں ایک نقطہ مشترک رکھتی ہیں، اور اس نقطہ مشترک سے تصویر خانوں کو جمع کر کے، اور وہی نقطہ مشترک تصویر خانوں کو جمع کر کے ان کا علم دیتا ہے. گویا ہم کسی ایک نقطے سے بندھے ہوئے ہیں. یہ نہیں کہ یہ سارا جو تفکر کا نظام ہے جو پوری کائنات کا تانا بانا بنتا ہے، اس کا ایک مشترک نقطہ ہے، یعنی ایک مرکزی نقطہ ہے. اب اس مرکزی نقطے کا وہ نام بتا رہے ہیں کہ نام بتائے بغیر کہہ رہے ہیں کہ وہی نقطہ کیا کرتا ہے؟ مشترک تصویر خانوں کو، یعنی جو تصویریں میرے اور کسی دوسری مخلوق کے درمیان مشترک ہیں ان کو جمع کر کے ہمیں ان کا علم دے دیتا ہے، یعنی ان کے بارے میں ہمیں اطلاع ملتی ہے. اب یہ علم نوع اور فرد کے شعور پر منحصر ہے. یعنی علم کا درجہ آگے دیکھیں نا. اب مچھلی وہ ایک الگ نوع ہے، اب اس کو پانی میں رہنے کی لہریں اطلاعات موصول ہوتی ہیں، لہذا وہ نوعی طور پر ڈیفرنٹ ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو زمین پہ مخلوق رہتی ہے
اس کو نوعی طور پہ پتہ ہے کہ مجھے ہوا میں رہنا ہے، وہ پانی میں جائے گی تو ڈوب مرے گی۔ پھر انفرادی طور پہ، اب ایک ہے انسان کو بھوک لگتی ہے، وہ کہتا ہے چلو دال روٹی پڑی ہے اسی سے گزارا کر لیتا ہوں، دوسرا کہتا ہے نہیں میں نے تو اس دال روٹی سے کھچڑی پکانی ہے، تیسرا کہتا ہے کہ نہیں بھائی میں تو اسے بریانی بناؤں گا۔ حالانکہ طریقے کا فرق ہے، تو وہ ہر بندہ انفرادی طور پہ یا نوعی طور پہ ان تصویر خانوں کو استعمال کرتے ہیں، اور یہ شعور یعنی جو اسلوب اپنی انا کی اقدار کے مطابق قائم کرتا ہے، یعنی شعور جو سانچہ، جو طریقہ اپنی اقدار، اپنی میں، اپنی انا کی اقدار کے مطابق، یعنی اس نے جو قدریں طے کی ہوئی ہیں، جو اس کو پسند اور ناپسند ہے، اس کے مطابق اس نے جو گھڑونت کی ہوئی ہے، جو سانچہ بنا لیا ہے، اس کے مطابق وہ تصویر خانے اس اسلوب کے سانچے میں ڈھل جاتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اس موقع پر یہ بتا دینا ضروری ہے کہ 3 نوعوں کے طرز عمل میں زیادہ اشتراک ہے۔ انہی کا تذکرہ آسمانی کتابوں اور قرآن پاک میں انسان، فرشتہ اور جنات کے نام سے کیا گیا ہے۔ یہ نوعیں، یعنی یہ تینوں نوعیں تخلیق کا رکن بن گئی ہیں، یا یہ تینوں نوعیں تخلیقی کارکن ہیں۔ انہی کے ذہن سے تخلیق کی لہریں خارج ہو کر کائنات میں منتشر ہوتی ہیں، اور جب یہ لہریں معین مسافت طے کر کے معین نقطے تک پہنچتی ہیں تو کائناتی مظاہر کی صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ اب اس کی مثال لیں کہ تخلیق کی لہریں خارج ہو کر کائنات میں منتشر ہوتی ہیں، اور جب یہ لہریں ایک فاصلے کو طے کر لیتی ہیں تو مظہر بن جاتی ہیں۔ دیکھیں نا، ہم مانوس نہیں ہیں، ورنہ ہم ہر چیز اسی قانون کے تحت کر رہے ہیں۔ مثال، اب آپ نے چاہا کہ گھر بناؤ، تو گھر جو بنانا ہے یہ ایک تخلیقی عمل ہے، یہ ذہن میں چلا، آپ نے قطع ارضی پہ زمین کے ٹکڑے پہ ایک گھر بنانے کا سوچا، یا آپ کے ابا نے یا آپ کے دادا نے گھر بنایا، تو کیا تھا ان کے ذہن میں؟ بات آئی، اطلاع آئی، خیال آیا، وہ تخلیق کی لہریں نشر ہوئیں، نتیجہ وسائل آئے، پیسے جمع ہوئے، مزدور لگائے، کوئی انجینئر بنا تو لوہار آیا، تو ترخان آیا، تو میسن آیا، وہ پھر اینٹیں اور ریت اور سیمنٹ اور سریا بجری اور پتہ نہیں کیا کیا لم غلم آ کے وہ ایک گھر بن گیا۔ تو یہ گھر جو ہے یہ مظہر کیسے بنا؟ جب ان کے ذہن سے نکلنے والی تخلیقی لہروں نے ایک فاصلہ طے کیا۔ اب وہ زمانی فاصلہ بھی اس کو ایک ہی دن میں تو نہیں بن گیا، وہ فاصلہ 4 سال میں طے ہوا، 10 سال میں طے ہوا، کہ 1-2 مہینے میں طے ہوا، وہ تو آگے اس بندے کی رفتار پہ ہے۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ تخلیق کی لہریں خارج، ذہن کی لہریں، تخلیق کی لہریں جو ہیں یہ خارج ہو کر، کہاں سے خارج ہو کر؟ ذہن سے خارج ہو کر کائنات میں پھیلتی ہیں، اور جب یہ معین مسافت طے کر کے معین نقطے تک پہنچتی ہیں تو کائناتی مظاہر کی صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ کیا خیال ہے، اتنا کافی ہے یا پورا کروں اسے؟ تو پھر باقی کل چلیں، بہت شکریہ۔